बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट सेशन की बात करें, जुमे वाले सेशन की, तो एक अच्छा सेशन आप इसको कह सकते हैं। अच्छा सेशन इस सेंस में कि देखें, करेक्शन भी इंडेक्स के लिए ज़रूरी होती है। ये नहीं हो सकता कि आपका इंडेक्स बस रॉकेट बन जाए और जाके आसमान में घुस जाए। अप एंड डाउन चलते हैं इंडेक्स में। उसके बाद जुमे वाले सेशन में जब सुबह के टाइम में थोड़ा सा इंडेक्स ने पॉइंट लूज किए, तो उस टाइम अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में मैसेज किया था, वॉइस मैसेज किया था, और साथ में फ्री में भी शेयर किया था कि जो जो भी स्टॉक आपके प्रॉफिट के ऊपर हैं उनको कुछ ना कुछ सेल करें, प्रॉफिट बुक करें और अपने पास कैश रखें। जब कैश आपके पास होगी, अच्छा देखें, पैनिक क्यों आता है मार्केट में, या लोग पैनिक क्यों होते हैं? पैनिक इसलिए होते हैं जब इंडेक्स हायर साइड पे जा रहा होता है, उस टाइम वो बाइंग कर लेते हैं। जब करेक्शन आती है, उनके जो पोर्टफोलियो हैं वो रेड में शो हो रहे होते हैं और उनके पास कैश नहीं होती, इसलिए वो डरते हैं कि अब इंडेक्स कितना नीचे जाएगा, हमारी होल्डिंग पड़ी हुई है और कितना नीचे जाएंगी, कितना हमें लॉस फेस करना पड़ेगा। उसके बरक्स आप देखें, जिनके पास कैश पड़ी होती है वो दुआएं करते हैं कि इंडेक्स में करेक्शन आए, इंडेक्स 10,000 पॉइंट नीचे गिरे, 5,000 पॉइंट नीचे गिरे, ताकि हम वहां पे बाय कर सकें। तो पैनिक होने की और ना होने की सिर्फ एक रीजन है, कैश। कैश आपके पास होगी तो आप किंग होंगे। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्लाइंट इज किंग या कस्टमर इज किंग, वैसे आप कह सकते हैं कि कैश इज किंग। जब कैश आपके पास होगी तो इंडेक्स आपका चाहे 20,000 पॉइंट गिर जाए, 15,000 पॉइंट गिर जाए, आपकी तो खुशी दीदनी होती है उस टाइम कि मेरे पास कैश पड़ी हुई है, जो एफएफसी मुझे 600 रुपए का मिल रहा है, अब मुझे 550 का मिलेगा, मैं बाय करूंगा। तो सिर्फ पैनिक होने की एक ही रीजन है, आपके पास कैश का ना होना। तो उसी चीज को सामने रखते हुए बोला था जुमे वाले सेशन में भी कि प्रॉफिट टेकिंग करें और कुछ ना कुछ कैश अपने पास रखें। वैसे भी जब से हमारा इंडेक्स ऊपर जाना शुरू हुआ है, आपको यही बोल रहा हूं कि ट्रेलिंग, अगर आपका प्रॉफिट बुक करने का दिल नहीं करता तो ना करें, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप जरूर यूज करें। एक चीज आपने 100 रुपए की ली, वो 110 पे गई, आप उसको नहीं बेचना चाहते, तो जब 115 पे गई तो 110 का स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि 115 से वापस भी आए तो 10 रुपए के प्रॉफिट के साथ आप एग्जिट कर जाएं। उसके बाद फीपीलीपी देखते हैं तो चीजें मजीद क्लियर होंगी, लेकिन पहले जरा जुमे वाले सेशन के लेवल्स पे नजर डालते हैं। तो जुमे वाला जो सेशन था उसकी ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 157 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,86,180 का, और जो पीछे एक उसका ट्रेंड था कि हर रोज आपको एक नया हिस्टोरिकल हाई दिखाता था, उस ट्रेंड को उसने ब्रेक किया। तो 1,86,180 पे इंडेक्स ने 637 पॉइंट ऐड किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 1,843 पॉइंट की कमी के साथ 1,83,700 का। उसके बाद इंडेक्स ने तकरीबन 700 पॉइंट रिकवर किए और इंडेक्स की क्लोजिंग 1,133 पॉइंट की कमी के साथ 1,84,409 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम पिछले वीक के आप कह सकते हैं कि मुकाबले में कुछ कम है। पिछले वीक के जितने सेशन थे उनमें जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ करते थे 500 मिलियन के, 600 मिलियन के, तो उस रवायत को भी इंडेक्स हमारा बरकरार नहीं रख सका। और जुम्मे वाले सेशन में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए वो 393 मिलियन के थे के 100 इंडेक्स के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक देखें जुम्मे वाले सेशन के, तो एफएफएल ने लीड किया वॉल्यूम को लेके और 75 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए एफएफएल में। उसके बाद हास्कोल, मीडिया टाइम। अच्छा, मीडिया टाइम की बड़ी बातें हो रही हैं। मेरे किसी कजन ने भी मुझे पूछा था कि मीडिया टाइम को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने भी इसको देखा नहीं कि शरिया है कि नॉन शरिया है। अगर शरिया होगा तो इस पर रोशनी डालेंगे और अगर नॉन शरिया है तो फिर इसको रहने दें। उसके बाद बीएमएल, बैंक ऑफ पंजाब, टॉमसल, पीएईएल, आगा, पीटीसी, पीआईबीटीएल। और टॉमसल को देख के याद आया कि जुम्मे वाले सेशन में फूड सेक्टर में भी अच्छी मूव थी, जिसमें टॉमसल था, आपका एफएफएल था, उसके बाद प्रेमा ने भी अच्छा आपको मूव करके दिखाया, यूनिटी भी आपको चलता हुआ नजर आया। मार्केट समरी में देखें तो 162 कंपनियां एडवांस रहीं, 271 डिक्लाइनर रहीं, 129 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,02,000। वैल्यू की बात करें तो 52 अरब 92 करोड़। वॉल्यूम अगर देखें तो 1,033 मिलियन के ट्रेड हुए। पिछले वीक में मंडे वाले दिन जब हमारा इंडेक्स 3,000 पॉइंट गेन कर रहा था, तो उस टाइम आपको बोला था कि 2 दिन हो गए हैं आपके कमर्शियल बैंक्स इंडेक्स को 2,000 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। 4,000 पॉइंट तो सिर्फ ऐड कर दिए थे कमर्शियल बैंक्स ने। और मुझे याद है कि मैंने उस टाइम ये बात की थी कि कमर्शियल बैंक्स ने 2 दिन में 4,000 पॉइंट गेन कर लिए हैं। अगर कमर्शियल बैंक्स ने अपने ही गेन किए पॉइंट भी लूज कर दिए, तो आप देखेंगे बाकी साथ साथ इंडेक्स में भी आप करेक्शन देखेंगे। और आज देख लें टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें अगर सेक्टर वाइज, तो पॉजिटिव साइड पे सिर्फ टेक्सटाइल है और इंश्योरेंस है थोड़े थोड़े पॉइंट के साथ। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने कोई बहुत पॉइंट लूज नहीं किए, सिर्फ 337 पॉइंट लूज किए। और अभी से आप इंडेक्स की जो है वो हालत देख लें। साथ में सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। उसके बाद पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, केबल, ऑटोमोबाइल, मशीनरीज, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट,
یعنی کہ جس نے بہت زیادہ پوائنٹ گین کیے تھے انہی میں کریکشن آئی. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جنہیں کھا دیاں گاجراں او دے ٹھڈ چ پیڑ. تو جس نے گاجریں کھائی نہیں ہیں اس کے پیٹ میں کیوں درد ہونی ہے. جو بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا اسی میں کریکشن دیکھنے کو ملے گی. اور جو نچلی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ابھی بھی گنجائش ہے اوپر جانے کے لیے. اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ایف ایف سی ہے سب سے پہلے جس نے 73 پوائنٹ ایڈ کیے. ایف ایف سی کو یہیں پہ دیکھ کے چلیں مجھے بات یاد آ گئی. پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ خاندانی سٹاک ہے, اس کے فائدے سب گنوائے تھے. ابھی بھی دیکھیں تو ایف ایف سی نے چلنا سٹارٹ ہی نہیں کیا. چلیں مانا کہ اس نے آپ کو 575 580 سے لے کے 600 روپے کی موو دی, لیکن یہ موو کچھ بھی نہیں ہے. اور جب اس نے پیچھے آپ کو تھوڑی سی کریکشن دی تھی اور بائی کرنے کا چانس دیا تھا تب بھی یہ بات کی تھی کہ ایف ایف سی وہ سٹاک ہے جس کے سر پہ انڈیکس چلتا ہے. تو پیچھے ہم نے دیکھا کہ انڈیکس جو تھا وہ بینکنگ سیکٹر کے سر پہ تھا. ابھی دوبارہ ایف ایف سی نے اپنی سیٹ سنبھال لی ہے اور اگر کریکشن پہ ڈپ پہ نیچے ایف ایف سی آپ کو بائی کرنے کا موقع دیتا ہے تو اس کو اپنی نظروں میں رکھیے گا. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ اے آئی سی ایل, ایم سی بی, این ایم ایل, کے ٹی ایم ایل, ایف ایف ایل, آئی ایل پی. اور این ایم ایل کو دیکھ کے یاد آیا کہ این ایم ایل بھی لگ رہا تھا کہ اٹریکٹیو ہے اور اس نے چلنا ہے. اسی کو دیکھ کے آپ کو ہم نے سگنل دیے تھے ڈے ٹریڈ کے لیے, جو کہ الحمدللہ اپنے ٹارگٹ کو اس نے اچیو بھی کیا. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ہب کو کافی بڑھ چکا تھا, اس میں تھوڑی سی کریکشن دیکھنے کو ملی. اس کے بعد لک ہے, لک ابھی بھی آپ کو بول رہا ہوں کہ خاندانی سٹاک ہے. یہ بھی آپ کو ڈپ پہ نیچے کریکشن میں اگر ملتا ہے, پل بیک میں آپ کو چانس دیتا ہے, اپرچونٹی دیتا ہے لینے کا, تو ضرور لیجئے گا. اس کے بعد اینگرو ہے, این بی پی, ای فٹ, او جی ڈی سی, بی اے ایچ ایل, ایچ بی ایل, پی ٹی سی, ایم ای بی ایل. اور ایم ای بی ایل پہ بھی نظر رکھیں گے انشاءاللہ. پی ایس او کو دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب کا فیوریٹ ہے پی ایس او, اور وہ تو 700 کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پی ایس او بھی نیچے ہمیں اگر ڈپ پہ ملتا ہے, کریکشن پہ ملتا ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ ہم اپنی نظروں میں رکھیں گے اور اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. پریمیم گروپ کے سگنلز کی بات کریں, اس کو جوڑ لیں آپ فی پی لیپی کے ساتھ. تو فی پی لیپی میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا فوڈ سیکٹر اور ٹیکنالوجی سیکٹر, اس میں آرام سے چپکے آپ کے ادارے لگے ہوئے ہیں بائنگ کرنے پہ, اور یہ آپ کو انشاءاللہ موو دیں گے دونوں سیکٹر. ایف ایف ایل کے ٹیکنیکل سگنل ہم نے دیے تھے 2 جنوری کو. اس کے بعد اس نے تھوڑا سا موو کر کے نہیں دکھایا, لیکن ہمارے جو سپورٹ لیول ہیں اس کو اس نے ریٹیسٹ کیا, جس میں 2152 کا لیول تھا اور 2115 کا لیول تھا. ریزسٹنس لیول ہم نے دیا تھا اس کا 2220 کا, جو کہ جمعے والے سیشن میں اس نے الحمدللہ اچیو کیا. اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں آپ نے این ایم ایل کو دیکھا, تو این ایم ایل کے بھی ہم نے ڈے ٹریڈ کے لیے سگنل دیے تھے. اس کا جو سپورٹ لیول تھا وہ 178.50 کا, 174 کا بتایا تھا, اور جو اس کا ریزسٹنس لیول تھا وہ 185.20 کا, جس کو الحمدللہ اس نے جمعے والے سیشن میں اچیو کیا. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ڈے ٹریڈ کے لیے ہم نے سگنل دیے تھے این ایم ایل کے بھی, ایف ایف ایل کے بھی, اور باقی بھی 1-2 سٹاک ہیں. لیکن سوئنگ کے لیے ابھی بھی این ایم ایل, اس کے بعد لک سیمنٹ, آپ کا فوجی فرٹیلائزر, اس کے بعد ہب کو, اگر یہ آپ کو ڈپ پہ ملتی ہیں, نیچے کریکشن میں ملتے ہیں, تو میرے خیال سے ضرور ان پہ نظر رکھیے گا. اکارڈنگ ٹو سچویشن, اسٹریٹجی کے لیے, سوئنگ ٹریڈ کے لیے, انٹر ڈے کے لیے, ڈے ٹریڈ کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. جمعے والے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی پینک سچویشن ہے. صرف بیچا ہے فارن کارپوریٹس نے, اور وہ تو پچھلے 6 ماہ سے بیچنے پہ لگا ہوا ہے, اور جو اس نے بیچا ہے وہ بائی کر لیا بینکس نے اور کمپنیز نے. میوچل فنڈ کے پاس کافی ہولڈنگ ہے لیکن وہ ابھی سیلنگ پہ نہیں ہے. انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو وہ بھی خاموش ہے ابھی. تو جمعے والے سیشن میں بینکس نے بائی کیا تقریباً 8 ملین کا, بروکر نے بیچا 2.25 ملین کا, کمپنیز نے بائی کیا تقریباً 18.5 ملین ڈالر کا. اس کے بعد فارن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 23.5 ملین کی. فارن انڈیویجولز نے سیل کیا تھوڑا سا 0.06 ملین کا. انڈیویجولز نے بائی کیا 8.70 ملین کا. انشورنس کمپنیوں کی تھوڑی سی سیلنگ ہے 1 ملین سے بھی کم کی. میوچل فنڈ نے تقریباً 1 ملین کا سیل کیا. ایم بی ایف سی کی سیلنگ ہے 0.10 کی. ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے $500,000 کی. اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا ہے تقریباً $8 ملین کا. تو چینج آف ہینڈ ہوتے رہیں گے, چینج آف پاورز ہوتی رہیں گی, کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس. لیکن پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ کے ادارے ابھی بائنگ پہ ہیں. پہلے میوچل فنڈ بائنگ پہ تھا, اب بینک اور ساتھ میں کمپنیز بائنگ پہ آ چکی ہیں. اس کے بعد دیکھیں تو خبریں بھی پازیٹیو ہیں. ریمیٹنس دیکھیں, ورکر ریمیٹنس اس دفعہ ان میں بھی اچھا خاصا انکریز دیکھنے کو ملا, اور اس میں اگر ایئر آن ایئر بیسس پہ دیکھیں تو تقریباً 16.5% کی گروتھ دیکھی گئی ہے. اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے ریزروز کی بات کریں تو ان میں بھی اچھی خاصی آپ کو جو ہے انکریز دیکھنے کو ملا. پہلے یہی نمبر ہوا کرتے تھے 13 بلین پہ, 14 بلین پہ, جو کہ بڑھ کے آپ 21.19 بلین کو پہنچ چکے ہیں.
اس کے بعد سیاسی منظرنامے کو بھی دیکھیں تو میرے خیال سے کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی نظر آتی ہیں. پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اب جانا ہے مذاکرات کی طرف، اور وزیر اعظم صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آئیں جی ٹیبل پہ ہم بات کرنے کو راضی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی بولا تھا، لیکن پی ٹی آئی کہتی تھی کہ انہوں نے جو ہے مذاکرات کرنے ہیں اچلی سطح پہ، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اب وہ جو ان کے گوہر صاحب ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم بھی ٹھیک ہے مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بھی پارا کوئی کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہاں تک فبلی بھی ٹھیک ہے اور خبریں بھی ٹھیک ہیں. اگر کوئی بہت بڑی بیڈ نیوز نہیں آتی تو تھوڑی سی کریکشن کے ساتھ آپ کا انڈیکس اوپر جا سکتا ہے. ابھی بھی کمپنیز نے 17 ملین کی بائنگ کی ہے، جس میں سب سے زیادہ انہوں نے اٹھایا ہے تقریباً 8.83 ملین کا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو. تو فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کے ابھی بھی چانسز ہیں اوپر جانے کے، کیونکہ گنجائش کافی اس میں پہلے ہی موجود ہے. ٹامسل جو ہے اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریزنیبل پرائس پہ مل رہا ہے. پریما بھی بہت دیر سے ادھر ہی کھڑا ہے، اس میں بھی موو بچتی ہے. یونٹی تو پہلے ہی موو نہیں دے رہا. اس کے بعد ایف ایف ایل دیکھیں تو ایف ایف ایل کمپنی اچھی ہے، ابھی تک اس نے بھی ایسا موو نہیں دی. تو فوڈ میں کافی سپیس ہے ابھی اوپر جانے کی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو کمپنیز نے بائی کیا ہے 6.10 ملین کا آل ادر سیکٹر میں، جس کی آپ کی ریفائنریز بھی ہو سکتی ہیں اور باقی سیکٹر بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپریشن کمپنیوں کو انہوں نے اٹھایا ہے 0.72 ملین کا اور 500,000 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو. کمرشل بینکس میں بھی ان کی تھوڑی سی بائنگ نظر آتی ہے تقریباً 0.25 ملین کی. اور سیمنٹ سیکٹر تو فیوریٹ ہے کمپنیز کا، لیکن ایز سچ بہت زیادہ بائنگ نہیں ہے سیمنٹ سیکٹر میں کمپنیز کی. انڈیویجولز کی بھی 8 ملین کی بائنگ ہے. تو انڈیویجولز نے نشانے پہ رکھا ہے جی سب سے پہلے پاور جنریشن کو، جس میں تقریباً 3.25 ملین کا انہوں نے بائی کیا. اس کے بعد کمرشل بینکس بھی انڈیویجول کی فیوریٹ ہیں، 2 ملین کا انہوں نے بائی کیا. سیمنٹ سیکٹر میں بھی ان کی بائنگ ہے 1.62 ملین کی. اور فوڈ کو انہوں نے تقریباً 500,000 کا بائی کیا، اور آئل اینڈ گیس ایکسپریشن کمپنیز کو بائی کیا 1.13 ملین کا. سیل کیا ہے انڈیویجولز نے ٹیکنالوجی سیکٹر کو اور ٹیکسٹائل کو. انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں کی کوئی ایسا بہت بڑی بائنگ سیلنگ نہیں ہے، صرف انہوں نے سیل کیا ہے 0.86 کا پاور جنریشن کو. میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ جو بائی کیا ہے وہ کیا ہے کمرشل بینکس کو 1.23 ملین کا. اس کے بعد دیکھا جائے تو 1.1 ملین کا انہوں نے بائی کیا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کو. بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے بھی 13 ملین کا بائی کیا ہے فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو. تو دو ہم دیکھتے ہیں الگ سے سیکٹر، ایک تو فوڈ سیکٹر اور دوسرا ٹیکنالوجی سیکٹر. تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں اگر دیکھیں تو جو بائر ہیں وہ بینکس ہیں، اس کے بعد کمپنیز ہیں، اس کے بعد انشورنس کمپنیاں ہیں، میوچل فنڈ ہے اور ادر آرگنائزیشن ہے. سیل کیا ہے انڈیویجول نے، بروکر نے اور فارن انویسٹر نے. تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں بھی نظر رکھیں. اور اس کے بعد اگر فوڈ سیکٹر کو جا کے اوپر دیکھیں تو فوڈ سیکٹر کو سب نے ثواب سمجھ کے بائی کیا ہے. صرف فارن انویسٹر نے اس کو سیل کیا تقریباً 24 ملین کا، اور بائی کیا ہے اس کو کھل ڈل کے آپ کے بینکس نے، اس کے بعد کمپنیز نے، اس کے بعد انڈیویجول نے بھی اس کو تھوڑا سا بائی کیا، تھوڑا سا بروکر نے، تھوڑا سا میوچل فنڈ نے، تھوڑا سا انشورنس کمپنیوں نے. لیکن ٹھیک ٹھاک جو بڑے بائر ہیں اس میں وہ ہے آپ کے بینکس اور کمپنیز. اس کے بعد آ جائیں جی کے ایس سی 100 انڈیکس کے آؤٹ لک کی بات کر لیتے ہیں. تو ابھی تک بھی دیکھیں تو آپ کا جو ایک ٹرینڈ ہے انڈیکس کا وہ پازیٹیو اور بلش ہے، جو کہ اسٹرانگلی بلش ہے. اور جتنی بھی اس کے پاس کی موونگ ایوریج ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں 50 کی دیکھ لیں، 26 دیکھ لیں، 200 دیکھ لیں، 50 دیکھ لیں، ان سب سے اوپر آپ کا کے ایس سی انڈیکس ابھی کھڑا ہے. کینڈلسٹک کی بات کریں تو ہائر ہائی اینڈ ہائر لو کا جو سٹرکچر ہے ابھی تک انٹیکٹ ہے کے ایس سی 100 انڈیکس میں. آر ایس سی کی بات کریں تو ابھی 77 ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اوور باٹ ہے. تھوڑی سی شارٹ ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کولنگ آ سکتی ہے، تھوڑی سی کولنگ فیز میں جا سکتا ہے، یا پھر مائنر سا پل بیک اس میں آ سکتا ہے. اس کو دیکھ کے تھوڑی سی کریکشن اگر آتی ہے تو میرے خیال سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میگڈی کی بات کریں تو میگڈی ہمارا پازیٹیو ہے سٹل، اور کافی وائڈ اگر دیکھیں تو کھلا ہوا ہے آگے سے منہ اس کا، نہ ہی کوئی کراس اوور جنریٹ کرنے کے چکروں میں ہے ابھی. جب نیچے آنا شروع ہوگا تو دیکھیں گے کیا بنتا ہے اس کا. اس کے بعد والیوم جو ہے، والیوم لاسٹ سیشن میں تھوڑے سے کم تھے. اس کے بعد آگے نیکسٹ اوپر دیکھیں پچھلا ویک جو پورا رہا ہے تو والیوم ہمارے ٹھیک ہی رہے ہیں. تو اگر والیوم سٹرانگ رہتے ہیں تو پھر بھی ایک نیا بریک آؤٹ آپ کا انڈیکس دے سکتا ہے. چونکہ ہم کے ایس سی 100 انڈیکس کا ڈے کا چارٹ دیکھ رہے ہیں تو ڈے کے چارٹ کے اوپر جو آگے اس کے پاس ریزسٹنس ہے وہ 1,86,000 کی، 1,87,200 کی. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس نیچے 1,84,000 کی، 1,81,000، 1,79,900. اور اگر انڈیکس میں کوئی 1,81,000 تک، 1,82,000 تک کا پل بیک آتا ہے تو وہ مددگار ثابت ہوگا انڈیکس کو ایک نئی بلندیوں تک لے کے جانے میں. 15 منٹ کے چارٹ کے اوپر کے ایس سی 100 انڈیکس کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ اوور سولڈ ہے. آر ایس آئی اس کی موو کر رہی ہے 41.28 کے پاس.
मैकडी का देखें तो स्टिल नेगेटिव है और हिस्टोग्राम भी फ्लैट है। 15 मिनट पे अगर KSE 100 इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो जो रेजिस्टेंस है इसके पास वो 1,85,300, 1,85,500, 1,86,200, 1,86,500। सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास नीचे सपोर्ट 1,84,300, 1,83,900, 1,83,500, और अगर 1,83,500 ब्रेक करता है तो फिर आपको ये दिखा सकता है 1,82,800 से लेके 1,82,300 तक का लेवल। तो पैनिक होने की ज़रूरत कोई नहीं, अपने स्टॉक्स को देखें, जहां जहां पे प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक करें या ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर चलें, और कैश अपने पास होगा तो फिर कहीं पे भी कोई भी ट्रेड ली जा सकती है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।